خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ بتائیں کہ سی سی ڈی نے کرائم کو روکنے کے لیے رات کے مبینہ پولیس مقابلے شروع کر دیے۔ گزشتہ 6 روز کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں میں 7 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ گزشتہ ایک ہی رات میں شفیق آباد، چونگ، نشتر کالونی میں مقابلہ ہوئے 3 ڈاکو ہلاک۔ مقابلوں میں کسی پولیس اہلکار کو خراش تک نہیں آئی۔ ایس پی سی سی ڈی آفتاب فلوان کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ سی سی ڈی پولیس نے جو ایک نیا یونٹ بنایا گیا ہے پنجاب پولیس میں، اس میں جو ہے وہ کرائم کو روکنے کے لیے رات گئے مبینہ پولیس مقابلے شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ 6 روز کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں میں 7 زیر حراست ملزمان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہی رات میں سی سی ڈی نے مختلف مقامات پر 3 مبینہ جو ہے وہ پولیس مقابلے کیے۔ تمام مبینہ پولیس مقابلے رات کے پچھلے پہر اور تمام ایک ہی جو ہے وہ سٹوری جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلوں میں بنائی گئی۔ تمام مقابلوں میں مارے جانے والے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر تھے۔ تمام مقابلوں میں مارے جانے والے کا الزام ان کے ساتھیوں پر ڈالا گیا۔ پہلا مقابلہ رات کے 1 بجے شفیق آباد کے ویرانے میں ہوا، جس میں مبینہ ڈاکو اظہر کو جو ہے وہ مارا گیا۔ دوسرا مقابلہ چونگ میں رات 1:30 بجے ہوا، جس میں مبینہ ملزم شہزاد کو جو ہے وہ مبینہ مقابلے میں ہلاک کیا گیا۔ تیسرا مقابلہ رات 2 بجے ہوا، جس میں نشتر کالونی میں مبینہ ملزم ارشد کو جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا۔ تینوں مقابلوں میں کسی پولیس اہلکار کو بالکل کوئی چوٹ اور خراش تک نہیں آئی۔ گزشتہ ہفتے بھی مارے جانے والے تمام ملزمان کی کہانی بھی سیم ہی تھی، ایک ہی طرح تھی کہ تمام ملزمان تھے وہ زیر حراست تھے، اور زیر حراست ملزمان کو مبینہ پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ مارا گیا، اور سارے ملزم ہی ریمانڈ پر تھے جنہیں وقفوں کے بعد مارا گیا۔ چند روز قبل جو ہے وہ قائم ہونے والے سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں تھے۔ اس وجہ سے ایس ایس پی سی سی ڈی آفتاب فلوان کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ڈی کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ڈاکو کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے اور حفاظت خود اختیاری کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ تاہم جب سے یہ یونٹ جو ہے وہ بنا ہے، تب سے یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مبینہ پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوگا، اور ایسے ہی جو ہے وہ اب رات کے جو پچھلے پہر ہیں وہاں پر جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ ان کو ملزمان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اور سٹوری بھی جو ہے وہ ایک ہی بنائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے، اور رستے میں ان کو ساتھیوں نے چھڑوانے کی کوشش کی، اور ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ جو ڈاکو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس وجہ سے تمام جو ہلاک ہونے والے ڈاکو کی لاشیں ہیں وہ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کی گئی ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی، لاہور سے کوالالمپور جانے والی پرواز پی کے 898 کا روٹ تبدیل، پرواز کو بھارتی فضائی حدود کی بجائے چینی فضائی حدود سے روانہ کیا گیا۔ قومی ایئر لائن کو اضافی ایندھن استعمال ہونے پر کئی گنا زیادہ رقم ادا کرنا پڑی۔ محمد علی سے مزید جانتے ہیں۔ علی بتائیے اس بارے۔ جی، لاہور سے کوالالمپور جانے والی پی اے ای کی پرواز 898، اس کا روٹ بذریعہ بھارت تھا، جو روٹین میں بھارت سے ہوتی ہوئی انڈونیشیا، ملیشیا سے کوالالمپور پہنچتی تھی، اس کے روٹ کو بدل کر وایا چائنا کر دیا گیا، اور آج صبح جب پرواز کو روٹ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تو بذریعہ چائنا پرواز کو روانہ کیا گیا، جس سے نہ صرف فضائی حدود کے چارجز پڑے بلکہ دوسری جانب فیول چارجز بھی پی آئی اے کو برداشت کرنا پڑ رہے، جبکہ تیسری جانب مسافروں کو بھی جو ٹکٹس ہیں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک مزید اضافہ دکھائی دے گا۔ جب تک پاک بھارت کشیدگی فضائی روٹ کی بحالی نہیں ہو جاتی، اس حوالے سے تمام نجی و قومی ایئر لائنز ہیں وہ اسی روٹ کو استعمال کریں گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ علی۔ ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، 36 دکانیں سیل، 10 ٹرک تجاوزات سامان ضبط، 9 پھل فروش رکشے ضبط کیے گئے۔ کارروائیاں بادامی باغ، شاہدرہ، جوہر ٹاؤن، ملتان روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے، 36 دکانیں سیل، 10 ٹرک تجاوزات سامان ضبط، 9 پھل فروش رکشے ضبط۔ کارروائیاں بادامی باغ، شاہدرہ، جوہر ٹاؤن، ملتان روڈ سمیت دیگر علاقوں میں کی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں بارے آپ کو بتائیں تو یہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ضلع انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ 36 دکانیں سیل جبکہ 10 ٹرک سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے، اور مختلف دکانوں کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ لال پول کینال روڈ میں واقع گھر میں آتش زدگی، ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لال پول کینال روڈ پر واقع گھر میں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہے۔ ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم
نہیں ہو پائیں، لیکن اس حوالے سے ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ لال پل کے قریب گھر میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ آتش زدگی کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینال روڈ میں واقع گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لال پل کے قریب یہ گھر واقع ہے اور اس گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور آگ پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سینڈیکیٹ اجلاس اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ اطلاق رواں ماہ اپریل سے ہوگا۔ یوٹی سینڈیکیٹ اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی زیر صدارت ہوا ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سینڈیکیٹ اجلاس اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اطلاق رواں ماہ اپریل سے ہوگا۔ یوٹی سینڈیکیٹ اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی زیر صدارت ہوا ہے۔ اجلاس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سینڈیکیٹ اجلاس ہے اور اس اجلاس میں تنخواہوں میں 25% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 21ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کل وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ریلی کا اعلان۔ کہتے ہیں مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ اگر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا تو ہاسپٹلز کی OPDs کے ساتھ انڈور سروسز کو بھی معطل کر دیا جائے گا۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر کے BHU اور ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے چیرنگ کراس مار روڈ پر بدستور احتجاج جاری ہے اور 21واں روز ہو گیا ہے ان کے احتجاج کو، جبکہ دوسری جانب گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ریلی پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا، جس کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کی OPD کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ دھرنے کے کچھ ملازمین موجود ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا احتجاج 21 روز گزر گئے ہیں، کیا مطالبات ہیں، کیوں نہیں مانے جا رہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیوں نہیں مانے جا رہے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو حکومت کی ہٹ دھرمی ہے۔ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ملازمین تو ہمارے ہی ہیں، لیکن اب یہ آئے ہیں اور 21 روز ہو گئے ہیں، اب ان کے جوش اور ولولے میں کوئی کمی تو آئی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا حق یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہ آئے ہیں اور جو ہمارا مطالبہ ہے، جب تک وہ ہمارا پورا نہیں ہوتا ہم یہیں پہ ہیں، یہیں پہ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں گے، کل آپ لوگوں کی جانب سے احتجاجی مارچ کیا جا رہا ہے، آپ ایک دفعہ پھر آپ کا پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، تو کیا لائحہ عمل بنایا ہے، کیسے جائیں گے؟ کیا آپ کو پولیس نے وہاں پہ جانے کی اجازت دے دی ہے؟ آج ہماری پروٹیسٹ کا 21واں دن شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی بھی مذاکراتی ٹیم ہمارے پاس نہیں آئی، جس وجہ سے جو ہے ہم نے یہ ایکشن لیا ہے کہ آج ہم جو ہے نا وہ کل CM آفس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پرامن جو ہے ادھر سے نکلیں گے شیرنگ کراس سے۔ اگر کل بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کچھ کرے گی تو اسی وقت جو ہے نا ہماری جو صوبائی کابینہ ہے یہ جو ہے وہ پورے ہاسپٹل کی تالہ بندی ہوگی پنجاب لیول پر۔ انشاءاللہ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آنے والے مستقبل جو ہمارے بچوں کا ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم جو ہے اپنے بچوں کو جنگ نہیں لڑنے دیں گے، یہ ہم خود لڑیں گے جنگ اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت کے جائیں گے۔ جی بالکل، جو ہیلتھ ملازمین کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کل پولیس کی جانب سے CM آفس کی طرف جاتے ہوئے احتجاجی دھرنے اور مارچ کے دوران اگر کوئی لاٹھی چارج کی گئی یا کوئی شیلنگ کی گئی تو ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فوری طور پر وہ ہسپتالوں کی تالہ بندی کی طرف جائیں گے، آؤٹ ڈور کے ساتھ انڈور جو سروسز ہے اس کو بھی معطل کریں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ کیے جائیں، ان کے جو جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ آپ کا شکریہ بلال۔ گرمی کی شدت کے ستائش شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کے اسٹال سے رخ کر لیا۔ گنے کا رس شہریوں کا پسندیدہ مشروب بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گنے کا رس جسم کو توانائی بخشتا ہے اور گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے، بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، میں اس وقت برجی کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گنے کے رس کے سٹالز کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ گنے کا رس جو ہے وہ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ گرمیوں کا جو ہے وہ توڑ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ اپنی مٹھاس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مقبول سمجھا جاتا ہے، جسم میں پانی کی کمی کو بھی جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ اور یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد چھٹی کے دن جو ہے وہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے گنے کا جوس پی رہی ہے۔ جی آپ بتائیے گا، یہاں پہ گنے کا جوس پینے کے لیے آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم گھر سے کام کے لیے باہر آئے ہیں، کوئی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے، راستے میں ہمیں گنے کا جوس ملا، اس کا انجوائے کر رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ گرمی بالکل ختم ہو گئی ہے اس کے پینے سے اور یہ ہمارے جسم میں نا کمی پوری کرتی ہے ہر چیز کی۔ یہ گنے کا جوس کافی اچھا ہے۔
यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि गन्ने के जो जूस के स्टॉल हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, बहुत मकबूल है। और लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस गर्मी के मौसम में जो है वो जिस्म को राहत बख्शता है, तो वो सिर्फ गन्ने का जूस है। और यहाँ पर लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और जूस पी रहे हैं, क्योंकि बाहर तो शहर लाहौर में आज बहुत गर्मी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह की गर्मी जो है वो बरकरार रहेगी। ताहम तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का और जो ठंडे मशरूबात हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। जी आपका शुक्रिया सामिया। लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया, शहरियों की बड़ी तादाद ने नहर का रुख कर लिया, ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने लगे। शाहजेब शहजाद से मजीद जानते हैं, बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मपुरा नहर पे। गर्मी में शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और आज छुट्टी का रोज़ है, इसीलिए बहुत से बच्चे इस गर्मी की छुट्टी के वाले दिन को एंजॉय करने के लिए जो है वो नहर का रुख कर चुके हैं और यहाँ पे जो है वो नहर में मज़े लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं ठंडे ठंडे पानी के। इस वक्त ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। मुझे बताएं कि कैसे प्रोग्राम बना के आज नहर में आके नहाया जाए। जी, काम से छुट्टी थी और घर में बोर हो रहे थे, गर्मी काफ़ी थी तो इसलिए नहर का मूड कर लिया। नहर पे आगे नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है। हर छुट्टी पे ऐसे ही करते हैं, जब तक चलती जाएगी आपकी गर्मियाँ छुट्टियाँ चलती जाएंगी ऐसे ही नहाते रहेंगे? जी, जैसे जैसे मतलब गर्मी आगे आएगी, गर्मी होगी तो मैं आएंगे इंशाल्लाह। हर संडे यहाँ पे होते हैं, नहाने के लिए आ जाते हैं, घर में बोर होते हैं, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। घर में बिजली हो ना हो, गैस हो ना हो, लेकिन शहरी जो है वो यहाँ पे नहाने के लिए आए थे। आप मुझे बताओ कहाँ से आए हो, कौन से इलाके में रहते हो आप? मियाँ मीर कॉलोनी। मियाँ मीर कॉलोनी से यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं? जी, ये संडे आज इतवार की छुट्टी होती है तो हमने कहा गर्मी है, चलो थोड़ा सा नहा ले। आज बिल्कुल बच्चों का यही कहना है कि घर में जो है वो बोर हो जाते हैं बैठ बैठ के, और क्योंकि बिजली भी नहीं आती। कई ऐसे यहाँ पे इलाके लाहौर में ऐसे भी है जहाँ पे बिजली नहीं आती, और इसीलिए जो है वो अब नहर का रुख कर लेते हैं ताकि गर्मी के मौसम में जो है वो ठंडी ठंडी नहर के मज़े लूट लिए जाएँ। आपका शुक्रिया।